حسین چیزوں سے محبت کرنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جمالیاتی حس دی ہوئی ہے، اور یہ جو جمالیاتی حس ہے جسے ہم اسٹیٹک سینس کہتے ہیں، یہ ہر خوبصورت اور حسین چیز کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان چیزوں سے وہ محبت پیدا کرتی ہے۔ جب ہم عربی لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں المحبتو، تو اس کا معنی یہ ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کا ارادہ کرنے کے ہیں اور اس کو چاہنے کے ہیں۔ اور محبت کے حوالے سے یہاں ایک بہت اہم چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ محبت جو ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، یا 3 قسم پر یہ محبت ہوتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ محض لذت اندوزی کے لیے، جیسے مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے، جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جسمانی سکون اور راحت کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی محبت جو ہے وہ ان اشیاء یا ان چیزوں کے ساتھ محبت ہے جس سے انسان کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے، جس سے انسان کو کوئی نہ کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری قسم کی محبت جو ہے وہ نفع اندوزی کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ والی محبت جو ہے جو نفع کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ کسی کاروبار کے ساتھ ہو کہ جس سے انسان کو نفع مل رہا ہو اور وہ بڑی محبت کے ساتھ اس کاروبار کو کرتا ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کامیابی ہو کسی چیز میں جس سے اس کو فائدہ مل رہا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی عہدہ ہو جس سے اس کو کوئی نہ کوئی نفع مل رہا ہو اور وہ چیز یا وہ عہدہ یا وہ کاروبار یا وہ شے اس کے لیے فائدہ مند ہو، تو دوسری قسم کی محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر ایسی چیزوں سے یا ایسے عہدے سے وہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کی جو محبت ہے یہ محض فضل و شرف کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ اہل علم آپس میں ایک دوسرے سے محض علم کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ محبت جو ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے اور اس کی حقیقت سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیٹک سینس رکھ دی ہوئی ہے جس نے اپنا اظہار کرنا ہے۔ بس یہاں ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو محبت کی اقسام میں نے بیان کی ہیں، یہ محبتیں جو ہیں یہ ہمیشہ تابع رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی حدود کے، یعنی کہ یہ محبت جو ہے ان میں سے کوئی بھی قسم کی محبت اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے اس کو پار نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی کہ اللہ کی محبت کے تابع تمام محبتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اب ہم محبت کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ جس طرح انسان جو ہے وہ محبت کا ایلیمنٹ رکھتا ہے، اسی طرح محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا محبت کرنے سے کیا مراد ہے اور اللہ کا محبت کرنا جو ہے اس کے کیا معنی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے توابین سے، یعنی کہ توبہ کرنے والوں سے، اور متطہرین اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ یہاں محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دے گا اور ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ جس طرح اللہ کا محبت کرنا ہے اسی طرح اللہ کا محبت نہ کرنا بھی ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے ایسے شخص کے امر پر، ایسے شخص کے عمل پر۔ ہوتا دراصل کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو انسان جو ہے ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے سرکش ہوتا جاتا ہے اور توبہ کرنے کا بالکل بھی وہ نام نہیں لیتا، اور جب توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ان معنوں سے محبت نہیں کرتا جن معنوں میں وہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے اور جن معنوں میں وہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ شروع میں نے محبت کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ ایک ایسی محبت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو سب سے افضل ترین اور بہترین محبت ہے، اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، جسے ہم عشق الہی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ عشق الہی اور یہ اللہ سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے اور تقاضا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے دیگر ہستیوں اور اشیاء کی نسبت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، زیادہ شدت سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات کے ساتھ وہ عشق کرنے والے ہیں۔ اب یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان اسی چیز سے یا اسی شخص سے محبت کرے گا جو اس کے سامنے فزیکلی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمارے سامنے فزیکلی موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا حل بھی نکال دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی لوگوں پر واضح کر دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی اس کے بدلے میں تم سے محبت کرے گا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کروایا ہے۔ محبت کا سچا اور عالمگیر معیار یہ ہے
کہ انسان کو اپنے الہ یعنی کہ اپنے خدا سے شدید ترین محبت ہو. اس الہ سے محبت ہوگی تو اس کی مخلوقات سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی دوسری ہستی سے، چاہے وہ کتنی برگزیدہ ہستی کیوں نہ ہو، محبت کرنا شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ظلم عظیم ہے. جیسا کہ اس طرح کے رویے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور یہ شرک ہے. اور ایسے لوگوں سے بھی ہم محبت نہیں رکھ سکتے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے آپ کو روکتے ہوں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. تو اب خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جو محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کتنا معنی رکھتی ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے. یعنی کہ ہر کوئی ایسا شخص جو اس محبت سے آپ کو روکے، تو اس شخص کی محبت میں گرفتار ہونا اللہ کے مقابلے میں، یہ چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کر دے گی اور آپ کو شرک میں مبتلا کر دے گی.